ہمارے بہت ہی محترم عزت مآب جناب ڈاکٹر صاحبزادہ محمد علی کریمی صاحب آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. کریمی صاحب کو خوش آمدید کہیں گے اور سلام پیش کرتے ہیں آج کے پروگرام میں. جی شکریہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں محترم محمد علی کریمی صاحب سے، اور جس طرح ٹاپکس کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا ہے انشاءاللہ وہیں سے ہم آج کے اپنے پروگرام کا گفتگو کا آغاز کریں گے. بسم اللہ کریمی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ العظیم. آج آپ نے بڑا اچھا موضوع جو ہے منتخب کیا. در حقیقت یہ ڈومینز تو دو بنتی ہیں، ایک تو اقلیتوں کے مائنورٹی کے رائٹس اور حقوق ہیں، بالکل ٹھیک، اور دوسرے نئے سال کی ابتدا اور آمد کے سلسلے میں کون سے پیرامیٹرز ہیں جس کو فالو کر کے ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن دیکھا جائے تو دونوں کا معال ایک بنتا ہے، دونوں ایک ہی نقطہ پر جا کر متفق اور متحد ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے اس کی بنیادی اکائی فرد ہوتا ہے. جی. فرد سے افراد، بالکل ٹھیک، پھر افراد سے آگے گھرانے، گھرانے سے پھر آگے معاشرہ، اور معاشرے سے پھر آگے ممالک بنتے ہیں. اور اس طرح ایک معاشرہ، یعنی معاشرہ عشر سے بنا جس کا معنی مل جل کر رہنا. تو ایک اسلام کا خوبصورت جو اسلامی معاشرہ ہے وہ بہت سی خصوصیات کے ساتھ اور بہت سی جامعیت کے ساتھ کچھ پہلو انفرادی طور پر اپنے دامن میں رکھتا ہے. بالکل ٹھیک. اسلامی معاشرہ ہمیں در حقیقت جو اقلیت ہیں، مائنورٹیز ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کو چار طرح سے حقوق دینے کی بات کرتا ہے. ٹھیک. اسلامی معاشرہ یا اسلامی تہذیب یا اسلامک سیویلائزیشن یا اسلامی کلچر اور ثقافت کے اندر جو چیزیں مسلمان کے لیے نمایاں خد و خال کے ساتھ ہیں، جیسے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم توحید پہ یقین رکھتے ہیں، رسالت پہ یقین رکھتے ہیں، بنیادی عقائد، ہمارے اعمال، زندگی گزارنے کے طریقے، یہ ساری چیزیں ہماری باقی مذاہب سے جدا ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے جو مائنورٹیز ہیں، جو اقلیت ہیں، اقلیتوں کے بارے میں اسلام نے جو چار حقوق دیے، اسلام کہتا ہے کہ تمہارے معاشرے میں رہنے والے جو غیر مسلم ہیں ان کا پہلا مذہبی حق ہے. وہ اپنی مذہبی آزادی کے مطابق جیسے چاہیں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتے. اسلام اس کو حق دیتا ہے. دوسرا حق اسلام ان کو معاشی حق دیتا ہے. وہ اپنی اکنامک ویلیوز ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے اندر جیسے چاہیں اپنے معاش کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی معاشی قدروں کو بہتر کرنے کے لیے جیسے چاہیں وہ اپنا کام، کاروبار، تجارت جو چاہے کر سکتے ہیں. اسلام ان کو معاشی حق دیتا ہے. بالکل ٹھیک. تیسرا ان کا معاشرتی حق ہے. جی. سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر، معاشرتی اقدار میں وہ جیسے چاہیں معاشرتی طور پر اپنی زندگی گزاریں، بالکل شامل ہو سکتے ہیں. بالکل شامل ہو سکتے ہیں. وہ مکان خریدیں، وہ پلاٹ لیں، معاشرتی طور پر جو اسلام نے ان کو رائٹس دیے. اور اس کے بعد ان کا چوتھا حق سیاسی حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پولیٹیکل رائٹس کے اندر باقاعدہ الیکشن میں ان کی سیٹیں ہوتی ہیں، اقلیت پہ الیکشن ہوتا ہے. اور اس طرح یہ جو چار حق ہیں، معاشی، معاشرتی، مذہبی اور سیاسی، یہ چاروں کے چاروں حق اسلام نے دیے. اور میں سمجھتا ہوں دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مذہب ہو جو اقلیت کو اتنے زیادہ حق دیتا ہے سوائے اسلام کے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ منورہ میں آ کے جب اسلام کی بنیاد رکھی تو میثاق مدینہ میں غیر مسلم بھی بیٹھے. بالکل ٹھیک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کانٹیکٹ کیا. صلح حدیبیہ میں کانٹیکٹ ہو رہا ہے، کچھ باتیں کفار کی مانی جا رہی ہیں، کچھ مسلمانوں کی. اس انداز میں یہ ساری کی ساری چیزیں ایک خوبصورت اسلامی معاشرے کے اندر پریکٹیکلی پائی جاتی رہیں، عملی طور پر. اور یہ ساری چیزیں پھر اخلاقی قدروں سے بھی جڑی ہوئی ہیں. یعنی جو مورل ویلیوز ہیں، جو ہماری اسلامی اخلاقی قدریں ہیں، ان میں بھی یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اب جہاں تک تو بات ہے ہمارا مسلمانوں کے اعتبار سے جو ہمارے قوانین ہیں، اصول ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن تو مسلمانوں پر ہوں گی. اور اسلامی نقطہ نگاہ سے ہمارا نکاح، طلاق، تجارت، بیع، شراء اور جتنے بھی قوانین ہیں وہ تو اسلامی نقطہ نگاہ سے مسلمانوں کے لیے ہیں اپنی جانب. لیکن اس کے علاوہ ایک ملک میں رہتے ہوئے باقی جتنے بھی قوانین ہوں گے اس میں مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو
دونوں کو دیکھتے ہوئے چوری ڈکیتی قتل غارت ان سب معاملے میں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے گا. یعنی اگر غیر مسلم بھی چوری کرتا ہے اس پر بھی سزا کا اجرا ہے, اگر غیر مسلم قتل کرتا ہے اس کے لیے بھی سزا کا اجرا ہے. یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے اور ان کے لیے اور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مسلمان اور ایک یہودی اپنا مسئلہ لے کے آئے جو کھیت میں پانی لگانے کے حوالے سے تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پر غیر مسلم یعنی یہودی کو سمجھا تو اس کو حق پہ سمجھتے ہوئے فیصلہ اس کے حق میں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودی بہت سے قتل کے حوالے سے بدکاری اور زنا کے کیسز بھی لے کے آتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو معاشرے کی خوبصورت اقدار ہیں ان کے مطابق فیصلہ کرتے جس سے غیر مسلموں کے حق میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی. لہذا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ جو غیر مسلم ہیں ان کو مذہبی آزادی دیں, معاشی معاشرتی سیاسی آزادی دیں اور وہ ساری کی ساری آزادیاں اخلاقی قدروں میں رہ کر اور اس ملک کے قوانین کے مطابق اس انداز میں ادا کریں تاکہ کسی کے حقوق میں کمی نہ ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں مسلمانوں کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کی مذہبی تقاریب میں شرکت کریں. جا کہ ان کا مذہبی معاملہ اور ہمارے میں بہت فرق ہے. ہمارا اسلام کہتا ہے مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے جس کی آپ وضاحت جی بالکل کہ ان کے ایسے مذہبی تقاریب جس میں اسلام کے عقائد پہ قدغن پڑتی ہو, یعنی کوئی ایسا عمل یا ایسا جملہ یا ایسی بات جو اسلام کے اصول کے خلاف ہے تو اس میں پھر اجازت نہیں دی کہ مسلمان بھی شریک ہو کے ان کے ساتھ اس طرح سیلیبریٹ کریں جس طرح ان کے مذہبی معاملات. اور اگر کوئی چلا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے حکم شرعی یہی ہے کہ پھر ان کو بچا جائے. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی ریاست 22 لاکھ مربع میل تک پہنچی ہے, 44 لاکھ تک عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں پھیلی. ان کے دور میں بہت سے ایسے ادوار بھی آئے جو غیر مسلموں کے لیے تھے, ان کو تحفے تحائف دے دینا اس نظریے سے کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کا سلسلہ رہے, اس کی اجازت ہے. یہ ٹھیک ہے. لیکن ان کی مذاہب کی وہ تقاریب جس کے اندر شرکیہ الفاظ ہوں یا شرکیہ کلمات کہے جائیں مذہب کے اگینسٹ, ہاں وہ مذہب کے اگینسٹ ہے کیونکہ اسلام کے جو بنیادی نظریات اور عقائد ہیں وہ تو قرآن و سنت میں واضح ہیں. تو پھر اس صورت میں ایسے معاملات میں شرکت کرنا جس میں اسلام کے بنیادی عقائد پر قدغن پڑے, اسلام پھر اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر کوئی بندہ مطلب کوئی ایسا ہے شخص جو ان کی سوسائٹی میں یا ارد گرد وہ رہتے ہیں اور وہ درمیان میں رہتا ہے, رہائش اس کی ہے, تو ویسے اس نے سلوک پہ جائے. جیسے ہمارے کئی دوست ہیں انگلینڈ میں ہیں میرے بہت سے کلاس فیلو, وہ مجھے کہتے ہیں سر ہم جہاں رہتے ہیں پوری کمیونٹی میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے, لیکن جب ان کے تقاریب ہوتی ہیں تو کہتے ہیں ہم مذہبی تقریب میں نہیں جاتے, ہم صرف ویسی اگر وہ کھانے کا ارینج کریں تو چلے جاتے ہیں اور ہم ویجیٹیبل لیتے ہیں, ہم جوس لے لیتے ہیں, وہ ڈرنکنگ کرتے ہیں اور وہ کچھ ایسی چیزیں جو اسلام میں منع ہے. ظاہری بات ہے ہمارے ہاں حلت و حرمت کا حکم اور ہے, ان کے ہاں حلت و حرمت کے معاملات اور ہیں. تو پھر آپ اس میں وہ چیز کا انتخاب کریں جس میں آپ کو 100% ہو. جیسے ویجیٹیبل ہے کہ یہ حرام نہیں ہے, اور جوس ہیں آپ اس میں وہ یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں جو اسلام نے لمٹس دی ہیں اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ اقلیت کے ساتھ اگر کسی بھی جگہ کسی ایسے معاملے میں شرکت کرتے ہیں جہاں حسن سلوک کا سلسلہ ہو تو وہاں ایک حسن سلوک کے طور پر آپ جائیں, لیکن آپ ان کی ایسی مذہبی تقریب میں شرکت نہ کریں جس میں اسلام کے اگینسٹ ان کا کوئی جملہ یا کلام یا ان کی کوئی بات ٹائٹل کے طور پر ہو. اور ظاہر ہے جب انسان ہوگا اگر اس کی دل آزاری ہوگی اس کے دین اس کے مذہب کے حوالے سے تو پھر اس کو طے آتا ہے تو معاملات آگے بڑھیں. اس لیے اسلام نے کہا کہ آپ اپنی لمٹس میں رہ کر اقلیت یا جو مائنورٹیز ہیں وہ اپنے اعتبار سے ان کو اسلام حق دے رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ میثاق مدینہ میں ان سے بات کی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک بھیک مانگتے ہوئے غیر مسلم کو دیکھا تو کہا تم کیوں مانگتے ہو؟ کہا جی میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے پاس کمانے کے لیے طاقت نہیں. فرمایا تم نے اپنی جوانی میں ہمیں ٹیکس دیا ہے, جزیہ دیا ہے, اب تم گھر بیٹھو گے تمہارا سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے. تو یہ اسلامی ریاست. اسی طرح جب نیا سال آتا ہے تو ہمارا ویسے تو مسلمانوں کا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے, لیکن یہ چونکہ ایک عیسوی سال ہے اس کے آغاز میں بھی اگر اس کی خوشیوں کو کوئی سیلیبریٹ کرتا ہے تو اسلام کی بتائی ہوئی لمٹس کے مطابق آپ نوافل پڑھیں, قرآن پڑھیں اور دعائیں کریں, یہ طریقہ کار.